نکاح دی تقریب ہے اور نکاح دے اسلام وچ ترے ارکان ہیں۔ نمبر 1 ایجاب اور قبول، کہ بچہ بھی اس رشتیاں قبول کرے اور بچی بھی اس رشتیاں قبول کرے، اساں ایجاب اور قبول سے دینے۔ بچہ محفل وچ موجود ہونا وہ خود سرعام قبول کرنا، اور بچی واسطے ایک وکیل اور اس نے 2 گواہ مقرر کیتے ہوئے ہیں۔ اس چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ وکیل اور 2 گواہ محرم ہونے چاہیے۔ اسی عام طور تے برادری چو جڑے سرکردہ افراد ہونے انہاں دا انتخاب کرنے، ٹھیک ہے صاحب عزت نے عزت کرنا شرعن حکم ہے، لیکن یہ شرعی معاملہ اس حوالے نال اساں محرم بندے بچی نہ چاچا، ماما، بابا جی، بھائی، والد، محرم رشتے انتخاب کرنے چاہیے۔ اور یہ طریقہ یہ ہے کہ بن کے بچی کو ایک بندہ اجازت کرنے کہ فلاں بندے نال تھوڑا نکاح کرنا چاہنے ہیں، اور 2 گواہ اس گل نہ سنن۔ بچی نہ زبانی اقرار ضروری نہیں، چونکہ بچی نے اندر شرم حیا زیادہ ہونا، ان دی خاموشی اور انکار نہ کرنا یہی کافی۔ زبان نال اقرار ضروری نہیں، اگر انہاں رد نہیں کیتا، انکار نہیں کیتا، حیا دی وجہ تو بچیاں خاموش رہیاں تو انہاں دی خاموشی ہی کافی۔ ایک وکیل اور 2 گواہ اجازت کے نکاح تو یہ پہلا رکن ہے نکاح دا۔ نکاح دا دوسرا رکن ہے گواہان، کہ کم از کم نکاح واسطے 2 گواہ، 2 عاقل بالغ مسلمان یا ایک مرد اور 2 عورتیں، ان 2 گواہ ضروری۔ محفل جڑا نکاح ہونا اس محفل رجسٹر تے 2 گواہ لکھے ہوئے، لیکن جتنے لوگ موجود ہونے ان سارے اس مرحلے نے گواہ ہونے۔ اسی اس وقت جس نکاح شریک ہیں تا اسی سارے اس نکاح نے گواہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس گل نے بھی ترغیب دی تھی کہ نکاح مساجد کیتی ونی۔ اور نکاح نہ تیسرا جز ہے، مہر میں گفتگو کو نہیں کرنی، مفتی جمیل صاحب تو سنا خطاب فرمائے سن 1-2 چیزیں ضروری میں نے ذہن چاہیے۔ تیسری چیز ہونی مہر۔ مہر 3 قسم نے شرعی لحاظ نال علماء موجود ہیں۔ ایک ہونا مہر مثل، کہ علاقے جڑا مہر چلنا پیا، اسی جس جگہ تے بھی کدائیں نکاح پڑھاون بجا تو پچھاں بھئی مہر کتنا، تو جواب ملنا بھی جڑا چلنا پیا، جڑا چلنا پیا اساں ہنین مہر مثل۔ یہ مختلف علاقے جو مختلف چلنا پیا، دیہاتاں 5000 چلنا پیا، شہری آبادی 10,000، سڑکوں جاٹلے 10,000 چلنا پیا، اساں ہمارے مثل سے دینے کافی۔ دوسرا ہونا مہر مسمہ، کہ 2 گھر کوئی بھی مہر طے کر گئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی ان مہر طے کر گئے، یہ مہر مسمہ ہونا۔ اور اس واسطے اگر اسی کدائیں مہر کدائیں کوئی بندہ زیادہ کرنا چاہے تو پریشان ہو گئے نا، خوف زدہ ہو گئے نا، کہ باقی برادری شاید میں تو ناراضگی نہ اظہار کرے سی۔ مہر برادری نہ حق نہیں، یہ شرعی حق ہے۔ برادری معاملات اور دوسرے اس جیسی برادری نہ مشاورت کر کے چلا، مہر ایک شرعی حق ہے، اس وجہ اگر کوئی مہر زیادہ طے کرے نا تو زیادہ مناسب ہے۔ اور اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیٹیاں دا مہر زیادہ کیتا۔ مہر فاطمی بڑا مشہور لفظ ہے، مہر فاطمی طے ہویا جی۔ مہر فاطمی 500 درہم ہے، موجودہ لحاظ نال اس نے وزن بننا 131 تولے چاندی، اور اس نے ریٹ 1.5 لاکھ تو زائد بننا جڑا مہر فاطمی۔ تب بہرحال کم تو کم بھی مہر طے کیتے جا سکنا، یہ ایک مہر شرعی معاملہ، اور اس شریعت نہیں مقصد اور شریعت نہیں مطلوب ہے
کہ مہر بہرحال جتنا زیادہ ہوئے اسی اس موقع تے باقی سارے معاملات پکوائی والے انہاں اسی پیسے زیادہ تو زیادہ دینے ہیں، باقی سارے ایک پورا انسان اسی اپنے گھر کی دیانے، اور جس وقت مارنی زیادتی نہ معاملہ آوے تو اس وقت اسی برادری تو خوف زدہ ہونے، برادریاں شرعی امور وچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پورے علاقے واسطے میں اس خاص نکاح دی گل نہ پہ کرنا، پورے علاقے واسطے اساں اس گل کی کوشش ہونی چاہیے کہ مہر دی بھارت اضافہ ہوئے. اور آخری گل میں گفتگو نہیں کہ نکاح تو بعد اسی بچے آلیاں مبارکباد دینے، اور بچی آلیاں مبارکباد اسی کوئی نہ دینے. سڈے ذہن چونا بھی بچے آلے واسطے تو آج بڑی خوشی نہ دینے، اور بچی آلے واسطے آج شاید غم نہ دینے. ایک معاشرے دی میں گل پہ کرے نا، ذہن چ رکھو کہ جس طرح بلکہ بچے آلہ مبارکباد نہ مستحق گھٹے، بچی آلہ اس تو زیادہ مبارکباد نہ لائے گا. میں اپنے کو گل نہ پہ کرے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہ حوالہ دینا پیا. دو حدیث میں سننا آپ علیہ السلام نے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر موجوداً ایک عورت آئی، اس نال دو اس نے اپنی بچیاں اس آ کے سوال کیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر ایک کھجور ہے، حضرت عائشہ نے اساں کھجور دے دیتی. اس عورت نے کھجور دے دو حصے کیتے، اور ادھی کھجور ایک بچی دی منہ پا چھوڑی اور ادھی کھجور دوئی بچی دی منہ پا چھوڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہی آنکھوں دیکھا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھیا کہ ایک سیس قسم کی عورت آئی ہے، اس نے آپ پہ بھوک لگی بھی ہے، لیکن اس کھجور کی تھی اور کھجوراں بالکل تقسیم کی تا دو حصے ہیں، ادھی ایک بچیاں دے چھوڑی ادھی ایک بچیاں دے چھوڑی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جس بندیاں دو بچیاں دیتیاں ہومن اس انہاں دی اچھی انداز نہ تربیت کیتی ہوئے، انہاں دی حقوق ادا کیتی ہوئے، بچے اور بچی نے درمیان فرق نہ کیتا ہوئے. فرق نہ مطلب یہ کہ اسی بچیاں گھر زیادہ عزت دینے ہیں، بچیاں کم عزت دینے ہیں. بچیاں واسطے لباس اچھا، بچی واسطے اتنی فکر نہیں، بچے واسطے اچھی تعلیم، بچی واسطے اچھی تعلیم نے انتظام نہیں ہونا، اور اچھا کھانا گھر بنیا تو بچے واسطے بھی بھائی توڑ آنا پیا، بھائی لیٹ آنا اس واسطے رکھنا. لیکن اس گال نے کوئی فکر نہیں کہ اس بچی بھی شاید کھانا بچ گیا تو وہ اچھا کھانا کھا گئی سی نہ بچ سی، تو یہ فرق نہ کیتا ہویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے جہنم تو چھٹکارا دے سا. ایک ہی حدیث پاک ہے، ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے اللہ تعالیٰ نے دو بچیاں دیتیاں اس دو نے اکرام کیتا، دو نے عزت کیتی، اور جس وقت بالغ ہویاں اچھے رشتے نہ انتخاب کر کے اپنے گھر تو فارغ کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے داڑے جنت وچ بھی ہو سی. اور دو انگلیاں نے اشارہ کر کے فرمایا صرف جنت وچ نہ ہو سی بلکہ میں نال ہنج کھلوتا ہو سی. تو بہرحال جس طرح بچے اللہ مبارکباد نہ لائق ہونا، بچی اللہ بھی مبارکباد نہ لائق ہونا. اللہ رب العزت جو کلمات میں آکھیں انہاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سرگو دے تو چھڑے آئے مہمان حضرت مولانا مفتی جمیل طارق صاحب تو سنا خطاب فرمائے. بہت اچھی محفل ہے. سڑے علاقے نے معروف حاجی صاحب بلکہ ایک انسانیت دوست شخصیت حاجی اسماعیل صاحب انہوں نے فرزند، اور حاجی لیاقت صاحب انہوں نے بیٹی نے اقتے نکاح ہوئی. اللہ رب العزت اس نکاح اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. تو سنا خطاب فرمائے حضرت مولانا مفتی جمیل طارق صاحب خطیب اعظم سرور.